جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں محمد امین، اور اس وقت ہم سب سے پہلے 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کتاب کی فہرست کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اس وقت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ہے وہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس کی فہرست میں یعنی کہ حصہ نثر میں ہم نے کون کون سے اسباق جو ہے وہ پڑھنے ہیں، تو ان کا ایک مختصر سا تعارف۔ تو آپ بھی اپنی اسی کتاب کو سامنے رکھیے گا، چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے انہی کے سامنے اسی کے آگے جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ حصہ نثر میں سب سے پہلا سبق جو ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف ہیں سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جس کتاب سے یہ لیا گیا وہ آپ نے یہاں پر مینشن کرنا، لکھ لیں، خطبات مدارس، خطبات مدارس۔ اور ایک بڑی اہم چیز ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو یہ ایک اہم ایم سی کیوز ہے جی، مطلب کسی بھی سبق کے بارے میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ سبق صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو میں آپ کو ہر سبق کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ یہاں پہ بریکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سبق جو ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک خطبہ ہے یا سیرت نگاری ہے۔ اس کے سامنے لکھیں، خطبہ یا سیرت نگاری۔ جی ویری گڈ، آگے چلتے ہیں۔ اگلا سبق ہے اپنی مدد آپ، مصنف ہے سر سید احمد خان، کتاب کا نام ہے مقالات سر سید، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک مضمون ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر بریکٹ میں لکھ لیں، یہ ایک مضمون ہے۔ سر سید کے اخلاق و خصائل، تیسرا سبق سر سید کے اخلاق و خصائل، مصنف مولانا الطاف حسین حالی، کتاب کا نام حیات جاوید، یہاں پر لکھ لیجئے، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ سوہان عمری ہے، یہاں پر ایڈ کیجئے سوہان عمری۔ اس طرح سے یہ چیزیں لکھنے سے آپ کے دو بلکہ چار ایم سی کیوز جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں ہر سبق کے، کہ اسوہ حسنہ کے مصنف کون ہیں، یا سید سلمان ندوی کی کون سی تحریر آپ کے شامل نصاب کتاب میں موجود ہے۔ اس طرح سے یہ چاروں چیزیں یاد کرنے سے آپ کے 4 ایم سی کیوز جو ہے وہ تیار ہوں گے۔ نمبر 4 پہ ابو القاسم زاہروی، مصنف ہیں حمید عسکری، کتاب کا نام ہے نامور مسلم سائنسدان، صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک مضمون ہے۔ نمبر 5 ادیب کی عزت، مصنف کا نام پریم چند، منشی پریم چند، ان کا لکھا ہوا آپ نے 10th میں بھی سبق پڑھا، اور کتاب کا نام ہے آخری تحفہ، صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک افسانہ ہے۔ اگلا سبق اوور کوٹ، مصنف کا نام غلام عباس، کتاب کا نام جاڑے کی چاندنی، صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ۔ نمبر 7 سفارش، مصنف احمد ندیم قاسمی، کتاب کا نام کپاس کا پھول، صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ۔ 8واں چراغ کی لو، یہ لام کے اوپر زبر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے، چراغ کی لو، ہاجرہ مسرور، کتاب کا نام ہے سب افسانے میرے، صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہاجرہ، اسی ویڈیو کے کمنٹس میں جواب دیجیے گا کہ ہاجرہ مسرور کا لکھا ہوا ایک افسانہ آپ نے میٹرک لیول پہ بھی پڑھا تھا، اس کا نام جو ہے وہ لکھیں، اور اگر آپ نے درست جواب دیا تو پھر اسی نام کو آپ اوپر سرچ کر کے اس کا ڈرامہ بھی جو ہے موجود ہے میرے چینل پہ، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ
اور انشاءاللہ اس ڈرامے کا یہ جو چراغ کی لو ہے اس کا بھی آپ کو ڈرامہ دکھایا جائے گا. اسی طرح اوور کوٹ ہے، اس کا بھی موجود ہے. اگلا سبق ہے مکتوبات غالب. مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب، کتاب مکتوبات غالب، اور صنف ادب کے اعتبار سے مکتوب نگاری. مکتوب نگاری. 10واں مکتوبات اقبال رحمۃ اللہ علیہ. مصنف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کتاب مکتوبات اقبال، صنف ادب کے اعتبار سے مکتوب نگاری. 11واں سبق لاہور کا جغرافیہ. پروفیسر احمد شاہ بخاری پطرس، کتاب کا نام پطرس کے مضامین، اور صنف ادب کے اعتبار سے مضمون اور مزاح نگاری آپ دونوں لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک مزاحیہ مضمون ہے. 12واں سبق ہے دوستی کا پھل. مصنف ہے شفیع عقیل، کتاب کا نام ہے پنجابی لوک داستانیں. صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک لوک داستان ہے. اب آپ کو یاد آیا ہوگا کہ آپ نے میٹرک لیول پر بھی شفیع عقیل کی لکھی ہوئی ایک لوک داستان پڑھی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا بھی آنسر مجھے کریں. شاباش. 13واں سبق کیا واقعی دنیا گول ہے. مصنف ابن انشا، جن کا اصل نام شیر محمد بھی ہے، کتاب کا نام دنیا گول ہے. صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک سفر نامہ ہے. اور ہماری 11ویں جماعت کی کتاب کا آخری سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا. مصنف مشتاق احمد یوسفی، کتاب کا نام چراغ تلے، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک انشائیہ ہے، ایک مزاحیہ مضمون بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھا حصہ نثر کا تعارف. اب ہم جو ہے مختصراً آج اپنی سبق نمبر 1 کی طرف جو ہے وہ چلیں گے. اس کے علاوہ اس کا پہلا پیج جو ہے وہ آج ہم ریڈنگ کرتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جیسا کہ ماڈل پیپر آپ سے ڈسکس ہو چکا، اگر کسی بچے کو ماڈل پیپر نہ سمجھ آیا یا اس نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو مجھے لازمی نیچے کمنٹس کریں، میں وہ لنک سینڈ کر دیتا ہوں. کہ ہم نے کوئی بھی سبق جب پڑھنا ہے تو اس میں ہم نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کیوں یہ سبق جو ہے وہ یاد کریں، یعنی کہ ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بورڈ پیٹرن کے مطابق ہم نے چیزوں کی ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے. نمبر 1، ہم نے جب بھی کوئی سبق پڑھنا ہے تو اس کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہے. نمبر 2، ہم نے اس میں سے جو ہے وہ نثر پارے کی تشریح یعنی کہ 15 نمبر کا سوال ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، وہ تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس میں سے MCQs آ سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جب بھی آپ نے یہ سبق جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے. تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اہم اقتباس بھی بتاتا جاؤں گا. اس سے پہلے مصنف کا مختصر جو ہے وہ میں آپ کو تعارف جو ہے وہ بتا دوں کہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 1884 میں ضلع پٹنہ کے ایک گاؤں دینا میں پیدا ہوئے تھے، اور سید سلمان ندوی 1953 میں انہوں نے وفات پائی. آپ کے والد محترم کا نام حکیم ابو الاسحاق تھا. ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی. اس کے بعد ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہوئے اور شبلی نعمانی کے شاگرد بنے. آپ کو یاد ہوگا ندوۃ العلماء سبق نمبر 1 9th کلاس میں جو ہے مولانا شبلی نعمانی کا تو انہوں نے قائم کیا تھا، ان کے شاگرد بھی رہے. شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے اور ماہنامہ الندوۃ کی ذمہ داری بھی سونپی. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دکن کالج پونا میں پروفیسر مقرر ہوئے. بعد میں دارالعلوم ندوہ میں معلم بھی رہے. 1914 میں
آپ نے استاد شبلی نعمانی کی وفات کے بعد دارالمصنفین اعظم گڑھ سے وابستہ ہوئے اور وہاں سے ایک مجلہ معروف، ایک رسالہ جو تھا معروف وہ بھی جاری کیا۔ 1941 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملی۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہوئے اور کراچی میں ہی، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا، کہ 1953 میں وفات پائی، 22 نومبر 1953 میں وفات پائی۔ تو سید صاحب جو ہیں وہ اپنے وقت کے جد عالم، مورخ اور اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ ان کا عظیم کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل ہے، جو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکے۔ تو یہ تھا مصنف کا مختصر تعارف۔ اب ہم جو ہے وہ اس کی باقاعدہ ریڈنگ کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، سبق کی پڑھائی کی طرف۔ تو عنوان: اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ کو، اور حسنہ نیک، ایسا نمونہ جو نیک، بہتر، دوسروں کے لیے اچھا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس سبق کا خلاصہ بھی بیٹا اہم ہے، اس کے علاوہ میں چند اقتباس بھی آپ کو انشاءاللہ لگواتا جاؤں گا۔ تو آئیے پہلے پیراگراف کی جو ہے وہ ریڈنگ اور ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق حقدار بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے۔ تدبیر، طریقہ، مذہب کا لفظی معنی راستہ، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع، یعنی ویسے تو اس کا معنی سڑک بھی ہے، لیکن یہاں پر صاحب تشریع کے معنی میں لیا جا رہا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے، اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمہ جی، کہ جس پر ایسا نقش، ایسی تصویر جو عمل کے قابل ہو، جس پر ہم کاپی کر سکیں اس کو، تو اس کی اطاعت کرنا کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق حقدار بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں۔ کتنی؟ دو، ایک ہے کتاب اور دوسری ہے سنت۔ کتاب سے مراد ہے خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی، لغوی ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر جو اس کے معنی وہ ہے راستہ۔ سنت کے لغوی معنی راستہ کے، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ غرض یہ کہ درج ہے۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے اپنے دوسرے پیراگراف میں، دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ تمام شخص کی جمع جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی انسان کی، صنف کا معنی سمجھ لیں قسم، تو انسانی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دنیا کی بنیاد ڈیش پر ہے، ایم سی کیوز، اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں
بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہے، اور محکوم متی اور فرما بردار۔ بادشاہ حکومت کرنے والا، رئیس امیر آدمی، جمہوریت اور حکام دونوں کے معنوں میں آ رہا ہے، مطلب ڈیموکریسی، جمہوریت اور حکام زبردستی حکومت کرنا، اور محکوم جو جس پر حکومت کی جائے، متی اطاعت کرنے والے، اور فرما بردار فرما برداری رایا، یعنی کہ ان سب کی بیچ میں بات ہوگی بھی ہے، یعنی کہ مختلف صنف انسانی ہیں جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجیوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی اور دولت مند بھی، رات کے زاہد و عابد بھی یعنی عبادت گزار بھی، اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال خاندان بھی اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی، اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود، اصناف صنف کی جمع، وجود اور قیام ہی پر موقف ہے، انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے، یعنی جن کا بھی ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کے لیے ہمیں ایک رول ماڈل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کیسے اختیار کریں، خواہ ہم جو ہے وہ بادشاہ ہیں تو ہم جو ہے وہ کیسے بادشاہت کریں، ہم رایا ہیں تو ہم کیسا بیہیو کریں، ہم جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا بیہیو کریں، برتاؤ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ تمام سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے مذہب اسلام نے ان تمام انسانوں کو کس چیز کی اتباع کی دعوت دی ہے؟ ہاں جی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی ہے کہ اگر تم اس پر جو ہے وہ عمل کرو۔ ہمارا پہلے پیج کا آخری اقتباس یہاں تک ہی ہم آج پڑھیں گے۔ انسان کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیحت پذیری ہے اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی نا بیٹا کہ ہم اگر جو ہے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کسی بہت اپر کلاس طبقے کو کاپی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ہمیں کاپی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں اور اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہم ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی، ہمارے جسم سے جن کا تعلق ہوتا ہے رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ عملی طور پر جو ہے وہ ہمیں کوئی رول ماڈل چاہیے اور اس کی ضرورت ہے جو نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، اور انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے یہ جو اقتباس ہے دوسرا، اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کوشش کرنی ہے تشریح کرنے کی۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اگلے لیکچر کے حصے میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔